ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بتوفیق باری تعالی آج 8 رمضان مبارک ہے۔ میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے ہمارے جو درس حدیث کا عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس حوالے سے آج ہم کچھ چیزیں آپس میں ڈسکس کریں گے۔ دوستان عزیز، ہم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جسم و جان بھی اسی نے عطا کی، ہماری عقل، فہم اور ساری صلاحیتیں اسی کی عطا کرتا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 103 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، ہر سانس ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا یہ بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک رحمت کونین جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ جس طرح ہم پر اللہ نے اور نعمتیں کی اور احسانات کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ تو اس قدر نعمتیں اور اس قدر احسانات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہم پر بے حد و بے حساب ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، زندہ جاوید ہے اور تمام کائنات کو سنبھالتا ہے۔ اس نے ہی ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر ہم پہ بے شمار احسانات کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک لمحے کا جو کروڑواں حصہ ہوتا ہے، کروڑواں حصہ بھی اللہ، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ اللہ اپنا فضل اور اپنا رحم ہم سے روک لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صرف اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ النحل ہے، آیت نمبر 53 نمبر آیت ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَرُونَ۔ فرمایا جو بھی نعمتیں تم کو میسر ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور پھر جب تم کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ یعنی وہ احسانات بھی کرتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، پھر وہ مشکلات دے کر آزماتا ہے کہ کون سے بندے ہیں جو مصیبتوں کے ملنے پر پھر میری جانب گامزن ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے جی، بخاری کی کتاب الجہاد والسیر ہے، حدیث نمبر ہے جی 2856۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا. جس سواری پر حضور علیہ السلام سوار تھے وہ آپ کا یافور مبارک تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی جو سواری تھی گدا، اس کا نام تھا یافور. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آگے حضور تشریف فرما تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق اللہ علی اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو، ما تدری کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے. اور پھر فرمایا وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے. یہ صحابہ کا کمال ادب تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پاک کا، کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جب حضور کو دریافت فرماتے تو صحابہ زمینیں جھکا کے، سر جھکا کے عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یا خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کے سامنے زبان درازی کرنے. تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا جانتا ہے کس بات کو، کہ اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اپنے اللہ پر حق کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2856 ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بندوں پر کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا. فرمایا اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پاک اسے عذاب سے محفوظ رکھے. اس حدیث میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دو بنیادی حقوق بیان کیے گئے، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول انسان کی سعادت اور انسان کی کامیابی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. معرفت الہی کے بڑھنے سے بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے. جتنی اعلیٰ درجے کی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا اس کے پاس ایمان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 20 ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا. فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی معرفت رکھنے والا ہوں. گویا کہ جہاں اس کی ذات کے بہت زیادہ اور حقوق ہیں وہاں اس کا حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. اسی طرح اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر حرام کیا اس کو حرام سمجھا جائے اور جن چیزوں کو اس ذات نے ہم پہ حلال کیا اس کو حلال سمجھا جائے. اللہ کو مانے لیکن اس کا حکم نہ مانے تو یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کا بھی ہم نعرہ دلربا بلند کریں لیکن اللہ کی ذات کی محبتوں کے ترانے بھی کریں لیکن اس کی ذات کا حکم نہ مانیں. یہ اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے. اللہ پاک کا خود ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. اللہ پاک کا حکم ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ جہاں پر اور بہت زیادہ حقوق ہیں وہاں پہ اس کی ذات کا شکر بجا لانا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مین مرکزی حق ہے.
کہ اس کی ذات کا شکر ادا کیا جائے۔ ان نعمتوں اور احسانات پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں اور احسانات کی ہے، اس پر شکر ادا کرنا واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ شکر صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے بھی شکر ہونا چاہیے، بلکہ ہر اعضاء پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا ہر عضو اس کی ذات کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری شکری نہ کرو۔ کیسی اس کی کرم نوازی ہے، وہ نعمتیں دے کر فرماتا ہے تم مجھے یاد کرتے ہو، حالانکہ مجھے یاد کرنا یہ تمہاری اولین فریضہ ہے، تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، پہلا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر اس کا کمال کرم اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں تمہیں یاد کروں، نہیں، تمہارا مجھے یاد کرنا یہ تو تمہارا فریضہ اول ہے، لیکن اس کا کمال کرم فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بھی فرما دیا تم زمین پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میں ملائے اعلیٰ کی بلندیوں پر فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی کرم نوازی ہے، اس کا خاص کرم ہے۔ پھر جہاں اس کی ذات کے اور بہت زیادہ حقوق ہیں، وہاں پہ ارکان اسلام کی پابندی بھی اس کا ایک مرکزی اور مین حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید ہے، جس کو توحید کے بعد رسالت ہے، جس کو شہادت کا درجہ دیا گیا، شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے مین 5 رکن ہیں، جسے میں اور آپ پلر آف اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور یہ اس ذات کے بنیادی حقوق ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ آج پاکستان کے لیے خاص دعا کریں، پاکستان بڑی مشکل میں پھنسا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت و لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، پھر فرمایا وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جسے پلر آف اسلام کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود برحق ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر پورا نہ اتر رہے ہوں، لیکن ماہ رمضان کے اس حسین موسم میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور روزے کے ساتھ ہیں۔ آج کی اس مجلس سے ہم یہ تہیہ کریں کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جسے پلر آف اسلام کہتے ہیں، اس پہ کما حق ہو، ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس پہ عمل کر کے اس کو عملی زندگی کا تقاضا بنا کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر